السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ امیزون یو اے مارکیٹ کا کورس کریں گے۔ اب اگر آپ نے اس لسٹنگ کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے لسٹنگ کو اوپن کیا ہے، ہمارے پاس جو لسٹنگ ہے جو ابھی ہم نے کیا ہے، تو ہم یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہم اس کو ڈیلیٹ کر ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جو شپمنٹ پلان بھی کریٹ کیا تھا وہ آپ کو جسٹ سمجھانے کے لیے تھا، اس کو بھی ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے انوینٹری پہ اور مینیج ایف بی ایس شپمنٹ پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے نیکسٹ پیج اوپن ہوگا۔ آپ نے سینڈ ٹو امیزون پہ کلک کرنا ہے، یہاں سے ہمارے پاس جو شپمنٹ پلان ہم نے کریٹ کیا تھا وہ شو ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس پروڈکٹ کو اگر ہم 25 یونٹ سیل کریں گے، سیل آؤٹ کریں گے تو ہمارے پاس 25 یونٹس کی نیٹ پروفٹ 48.2 آئے گا، ٹھیک ہے، اور نیٹ مارجن 8.61% ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے سامنے وہ تمام ایجنٹ شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اسی پر ہمارا جو کرائٹیریا ہے سپلائرز کے لیے، اسی کو ہم نے یہاں پر بھی اس پہ اپلائی کرنا ہے، ٹھیک۔ امیزون فل کورس بیسک ٹو ایڈوانس لیول تک، اگر آپ بھی یوٹیوب پر ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہو کہ امیزون کی فل ویڈیوز ہمیں نہیں مل رہی، کہ ہم نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، کیسے سٹارٹ کرنا ہے، تو اس کورس میں ہم سٹیپ وائز چلیں گے، سٹیپ 1، سٹیپ 2، سٹیپ 3، اس طریقے سے کہ آپ نے پہلا سٹیپ کون سا لینا ہے، دوسرا سٹیپ آپ نے کون سا لینا ہے، اور تھرڈ سٹیپ آپ نے کون سا لینا ہے۔ آپ نے کوئی بھی سٹیپ کو مس نہیں کرنا۔ اگر آپ کوئی بھی سٹیپ کو مس کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو نیکسٹ سٹیپ سمجھ نہیں آئے گا، اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کمپلیٹ کورس کو دیکھا تو آپ ایک اچھی انکم امیزون سے جنریٹ کر سکتے ہو۔ اب میں آپ کو اس کورس کی آؤٹ لائن دیتا ہوں کہ اس کورس میں ہم سیکھیں گے کیا۔ تو سٹیپ 1 میں ہم نیو اپڈیٹ کرائٹیریا 2025 فار پروڈکٹس ہنٹنگ ان امیزون یو اے مارکیٹ، کہ ہم امیزون یو اے مارکیٹ میں پروڈکٹ کو کیسے ہنٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے نیو اپڈیٹ کرائٹیریا کیا ہے، کیونکہ کوئی بھی بزنس ہو، چاہے فزیکل ہو آن لائن ہو، اس کے لیے آپ نے پروڈکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے پروڈکٹ کو کس طریقے سے ہنٹ کرنی ہے، تلاش کرنی ہے، مینول طریقے سے، وداؤٹ اینی ٹولز۔ اس میں فری آف کاسٹ ہم وننگ پروڈکٹ کو نکالیں گے، ٹھیک ہے، مینول طریقے سے۔ سٹیپ 2 میں پھر ہم پروڈکٹ سورسنگ، جب ہم کوئی بھی پروڈکٹ کو ہنٹ کرے، تلاش کرے، سلیکٹ کرے، پھر ہم نے اس پروڈکٹ کی سورسنگ کرنی ہے، چاہے لوکل مارکیٹ سے ہو یا چائنا سے، انٹرنیشنل مارکیٹ سے۔ تو ہم نے دونوں کو ڈیٹیل، اس پہ ہمارے ڈیٹیل سے کلاسز ہوگی، ٹھیک ہے، کہ ہم نے چائنا علی بابا سے سورسنگ کیسے کرنی ہے، سپلائر کو کیسے فائنڈ کرنا ہے، کون سے سپلائر سے ہم نے پروڈکٹ لینی ہے، پرچیزنگ کون سے سپلائر سے کرنا ہے اور کون سے کس سے نہیں کرنا، اور لوکل مارکیٹ میں ہم سورسنگ کیسے کریں گے، اور چائنا سے ہم سورسنگ علی بابا کے ذریعے ہم کیسے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سٹیپ 2 پہ ہمارا یہ ہوگا، اور پھر جب پروڈکٹ کو ہم سورس کرنے سلیکٹ کریں، سورسنگ کے بعد ہم اس پروڈکٹ پر کیلکولیشن کریں گے، ٹھیک ہے، کہ اس پروڈکٹ میں ہمیں پروفٹ مارجن ملتا ہے یا نہیں، کیونکہ کوئی بھی بزنس لوگ اس کو پروفٹ کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس پہ کیلکولیشن ڈیٹیل سے، اس پہ ہماری کلاسز ہوگی، کیلکولیشن کرنا ہوگا کہ اس پہ ہمارا کیلکولیشن کریں گے کہ اس میں ہمارا پروفٹ ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سٹیپ 3 پہ ہمارا پروڈکٹ لسٹنگ ہوگی، جب ہم پروڈکٹ کو ہنٹ کریں، اس کے بعد پروڈکٹ کی سورسنگ کریں، اس پہ کیلکولیشن کریں، تو سٹیپ 3 میں ہم کیا کریں گے، اس میں ہم پروڈکٹ لسٹنگ، اب ان پروڈکٹ کو ہم نے امیزون سیلر اکاؤنٹ پہ لسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پروڈکٹ لسٹنگ ہم سیکھیں گے ڈیٹیل سے کہ ہم لسٹنگ کیسے کرنی ہے۔ لسٹنگ کے بعد پھر ہم نے اس کو ایف بی اے کرنا ہے، امیزون ویئر ہاؤس تک لے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے شپمنٹ پلان کریشن، اس کو ہم ڈیٹیل سے سیکھیں گے۔ سٹیپ 4 میں پھر ہم مزید دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہمیں ایشوز فیس ہوں گے، مسئلے ہوں گے، یا کوئی بھی پرابلم اگر ہمیں آ جائے تو ہم نے امیزون کے ساتھ، امیزون سیلر سپورٹ ٹیم کے ساتھ ہم نے کیس کو کیسے اوپن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سٹیپ 4 میں ہم امیزون سیلر سینٹر جو ہوتا ہے، اس کو ڈیٹیل سے ہم، جو فنکشن ہے اس کو ڈیٹیل سے ہم سیکھیں گے، اور اکاؤنٹ مینجمنٹ۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم ڈیٹیل سے، اس پہ ہماری لیکچرز ہوگی۔ اس سٹیپ میں ہم کچھ بیسک چیزیں ہیں اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں۔
فرسٹ آف آل ہمارے پاس جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ایک ہمارے پاس اکاؤنٹ ہوتا ہے سیلر اکاؤنٹ، جس پہ ہم ایز اے سیلر اپنی پروڈکٹ کو لسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پروڈکٹس کو ہم سیل کرتے ہیں۔ وہی پروڈکٹ جو ہم سیلر اکاؤنٹ پہ لسٹ کرتے ہیں وہی ہمارے ساتھ بائر اکاؤنٹ پہ شو ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے پاس جو اکاؤنٹ ہے یہ امیزون کا آفیشیل ویب سائٹ ہے UAE مارکیٹ کا بائر اکاؤنٹ، جہاں پہ کسٹمر آتے ہیں اور یہاں پر کوئی بھی پرچیزنگ اگر کرتے ہیں تو اسی بائر اکاؤنٹ سے پرچیزنگ کرتے ہیں، یہاں پر وہ پروڈکٹس دیکھتے ہیں اور وہ پرچیز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہے بائر اکاؤنٹ۔ اس میں جو بھی فنکشن ہے اس کو ہم ڈیٹیل سے ایکسپلین کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہمارے پاس جو سیلر اکاؤنٹ ہے یہ ہے، یہاں پہ ہمارے پاس پروڈکٹ ہم لسٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس سیلنگ شو ہو رہا ہے کہ ہم نے اس منتھلی سیل شو ہو رہا ہے، ویکلی اور ہر سال کا، یہاں ہمارے پاس پورا ڈیٹیل ہوتا ہے۔ اس کو بھی ہم نیکسٹ کلاسز میں انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے، ٹھیک ہے، ڈیٹیل سے۔ لیکن فرسٹ ہم اس کو بائر اکاؤنٹ کو ایکسپلین کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے یہ مین لوگو ہے، آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ آپ نے جس بھی مارکیٹ پہ کام کرنی ہے، پروڈکٹ ہنٹنگ کرنی ہے، تو آپ نے اسی مارکیٹ کو اوپن کرنا ہے۔ لیٹ سپوز فار ایگزامپل آپ US مارکیٹ پہ کام کرتے ہیں تو آپ نے amazon.com پہ کلک کرنا ہے، تو آپ کے پاس Amazon US کا بائر ایک آفیشیل اکاؤنٹ شو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ UK مارکیٹ میں کام کرتے ہیں تو آپ نے amazon.UK لکھنا ہے، تو آپ کے ساتھ Amazon UK کا آفیشیل ویب سائٹ شو ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم فار ایگزامپل ہم UAE مارکیٹ کا ہمارا یہ کورس ہے، تو ہم نے بائر اکاؤنٹ بھی آفیشیل ویب سائٹ UAE مارکیٹ کا ہم نے اوپن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے سعودی مارکیٹ کے SA مارکیٹ پہ کام کرنے ہیں تو آپ نے SA amazon.SA کو اوپن کرنا ہے، تو آپ کے ساتھ آفیشیل ویب سائٹ بائر اکاؤنٹ آپ کے ساتھ وہ شو ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم مزید اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہم نے amazon.ae سرچ کیا تو آفیشیل ویب سائٹ ہمارے پاس شو ہو گیا۔ فرسٹ آف آل کسٹمر جب بھی آتے ہیں تو یہاں پر وہ ان کے سامنے اس طرح کی کوئی پروڈکٹ اس کی جو وہ چاہتے ہیں وہ شو نہیں ہوتے، تو اس نے کسٹمر یہاں پہ سرچ بار میں اپنی کی ورڈز کو سرچ کرتے اور وہی پروڈکٹ اس کو وہ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے سرچ کرتے ہیں وہ اپنی پروڈکٹ کو، جو بھی پروڈکٹ اس کو چاہیے کسٹمر کو، تو وہ یہاں سے سرچ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس مین لوگو ہے Amazon کا، ہم اگر اس پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس ریفریش ہوتا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہمارے پاس ڈیلیوری ٹو ڈیلیوری کہ آپ کہاں سے آپ کو کہاں ڈیلیوری چاہیے، تو لیٹس سی ہم دبئی میں بیٹھے ہیں تو ہم نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے سلیکٹ اپلائی، تو ہمارے پاس وہی لوکیشن یہاں پر شو ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہم لوکیشن کو سلیکٹ کر سکتے، آپ عجمان، عمان، جو بھی آپ سلیکٹ کرتے ہو اپنی جگہ کو آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر آل پہ جب ہم کلک کریں گے نا تو یہاں سے ہمارے پاس بیسٹ سیلرز، وہ پروڈکٹ شو ہوں گے جس کی سیلنگ زیادہ ہے، ہائی ڈیمانڈ پروڈکٹس شو ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور نیو ریلیزز پہ وہ پروڈکٹ ہمیں شو ہوں گے جو ابھی کرنٹلی لوگوں نے اس کو ایڈ کیا ہوں، سیلرز نے، ٹھیک ہے۔ اس کی لسٹنگ ابھی ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ان کے ساتھ باقی کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیو ریلیزز یہاں سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس وہ پروڈکٹ شو ہوں گے، اس پہ اگر ہم کلک کریں گے نا تو ہمارے پاس وہ پروڈکٹ شو ہوں گے جو ابھی کرنٹلی لوگوں نے اس کو سیلرز نے اس کو لسٹ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ لیٹس سی جو بھی کیٹیگری اگر آپ سرچ کریں گے، اس پہ کلک کریں گے نا تو ہمارے پاس وہی نیو ریلیزز، ٹھیک ہے، وہی پروڈکٹ شو ہوں گے جو ابھی لوگوں نے ایڈ کیا ہو، لسٹ کیا ہو سیلرز نے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا آپشن نیو ریلیزز کے بعد بیسٹ سیلرز آتے ہیں۔ بیسٹ سیلرز یعنی وہ سیلرز جس کی ساتھ جو لسٹنگز ہو اچھی سیل ہو رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ اگر ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس وہ ہاٹ سیلنگ پروڈکٹ شو ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی بیسٹ سیلرز پروڈکٹ، اس میں وہ پروڈکٹس ہے جس کی سیل زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
اور وہ بیسٹ سیلر میں جاتے ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کسٹمر سروسز اور گفٹ کارڈز، اس کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ٹھیک. اور یہاں پہ آپ کو جو مارکیٹ آپ نے سلیکٹ کیا ہو وہی آپ کو یہاں پہ شو ہوگا. انگلش پہ اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کو تمام چیزیں انگلش میں شو ہوں گی. اگر آپ عربی پہ کلک کریں گے تو عربی میں وہ شو ہوں گی. ٹھیک ہے. یہاں سے بائر اکاؤنٹ آپ کو شو ہوگا. ٹھیک ہے. اور کارڈ میں آپ کے ساتھ وہ پروڈکٹ شو ہوں گے جو آپ نے ایڈ ٹو کارٹ کیا ہو. ٹھیک ہے. بائی نہ کیا ہو، پرچیزنگ نہ کیا ہو، کیونکہ یہ ہمارے پاس کیونکہ بائر اکاؤنٹ ہے تو ہم ایز اے بائر یہاں پر اپنے آپ کو شو کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس وہ پروڈکٹ شو ہوں گے جو ہم نے ایڈ ٹو کارٹ کیا ہو، ہمارے ساتھ کارڈ میں وہ موجود ہو. ٹھیک ہے. کوئی بھی کسٹمر اگر کوئی پروڈکٹ ان کو پسند آئے نا تو وہ اپنے ساتھ ایڈ ٹو کارٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس کچھ ڈیٹیل ہم نے ڈسکس کیا. اس کو مزید اس میں اور اتنی چیزیں نہیں ہے. یہاں پر اگر آپ کوئی بھی پروڈکٹ کسٹمر سرچ کریں نا، فار ایگزامپل یہ ایک کی ورڈ ہے یہاں پر پہلے سے موجود ہے، تو ہم اس کو سرچ کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ ریزلٹ شو ہو گیا. ٹھیک ہے. اس پہ ہمارے پاس وہ ریزلٹ شو ہو گیا. ٹھیک ہے. ابھی ہمارے پاس کچھ بیسک انفارمیشن ہے، اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں کیونکہ اس کو ہم یوز کریں گے بار بار. تو ایک ہوتا ہے ہمارے پاس FBA، Amazon FBA. یہ آپ نے سنا بھی ہوگا. FBA کا مطلب یہ ہے فلفلمنٹ بائی Amazon. ہم ایز اے سیلر جب بھی Amazon پہ کام کرتے ہیں، اپنی پروڈکٹ کو سیل کرتے ہیں، تو ہم نے یا FBA، Amazon کے پاس دو چینل ہے، ایک FBA ہوتا ہے، ایک FBM. FBA کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے Amazon کے ساتھ Amazon آپ کے لیے تمام چیزیں، ڈیلیوری، سب کچھ، کسٹمر کی جتنی بھی سروس ہے Amazon آپ کو وہ پرووائڈ کرے گا سیلرز کو. ٹھیک ہے. چاہے وہ ڈیلیوری ہو، پیمنٹ لینا ہو کسٹمر سے. ٹھیک ہے. اور پروڈکٹ کی آپ کی انوینٹری جو ہوتا ہے Amazon ویئر ہاؤس کے Amazon کے ساتھ، وہ Amazon کے ویئر ہاؤس میں پڑی ہوئی ہو، اسٹوریج بھی آپ کو Amazon دے گا. تو اس کو کہتے ہیں FBA، فلفلمنٹ بائی Amazon. ٹھیک ہے. اس میں Amazon آپ کے لیے تمام سروسز دے گا اور Amazon آپ سے اس کی چارج لے گا. ٹھیک ہے. دوسرا چینل ہمارے پاس ہوتا ہے FBM. میں آپ کو ابھی پریکٹیکل دکھاؤں گا بھی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ FBA سیلرز ہے یا FBM سیلر ہے. ٹھیک ہے. کہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ FBA سیلر کون سا ہے اور FBM. تو یہاں سے میں آپ کو بائر اکاؤنٹ میں دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے. FBA سیلر کون سا ہے؟ تو FBA آپ نے پہچان لیا کہ فلفلمنٹ بائی Amazon. FBA میں یہ ہوتا ہے کہ سیلر کے لیے Amazon تمام سروسز پرووائڈ کرے گا. FBM میں کیا ہوتا ہے؟ فلفلمنٹ بائی مرچنٹ سیلر کو، دکاندار کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ اس میں تمام سروسز خود دکاندار خود کرے گا. ٹھیک ہے. فلفلمنٹ بائی مرچنٹ FBM سیلر ہوتا ہے. اور یہاں Amazon آپ سے کوئی چارج نہیں لے گا کیونکہ یہاں پر آپ کسٹمر کی تمام سروسز خود کسٹمر کو آپ پرووائڈ کرتے ہو، تو Amazon آپ سے کوئی بھی چارجز نہیں لے گا. ٹھیک ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ FBA سیلر کون سا ہے اور FBM؟ تو بائر اکاؤنٹ یہاں پہ میں نے ایک لسٹنگ کو اوپن کیا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس پروڈکٹ میں جو لسٹنگ ہے اس میں FBA سیلر کتنے ہیں اور FBM. تو یہاں پر اگر یہ چھوٹا سا باکس ہوتا ہے نا، اس پہ اگر ہم کلک کریں گے تو ہمارے ساتھ وہ تمام سیلرز شو ہوں گے جو اس پروڈکٹ کو سیل کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ ہم کلک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے ساتھ تمام کے تمام وہ سیلرز شو ہوں گے جو اسی پروڈکٹ کو سیل کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نیچے اسکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں دیکھیں گے فلفلمنٹ بائی Amazon. یہ FBA سیلر ہے کیونکہ اس کے لیے ڈیلیوری کون کر رہا ہے؟ اس سیلر کے لیے Amazon. اور سیلنگ وہ خود کر رہا ہے. تو اٹس مین کہ یہ اگر اوپر Amazon.ae ہو، Amazon ہو، اور نیچے سیلر کا نیم ہو، تو اٹس مین کہ یہ FBA سیلر ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی FBA سیلر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی FBA سیلر ہے. اور نیچے اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر یہ FBM سیلر ہے. کیوں؟ ٹھیک ہے. کیونکہ شپ کون کر رہا ہے اس پروڈکٹ کو کسٹمر تک؟ ڈیلیوری کون کر رہا ہے؟ خود سیلر کا نیم اوپر ہے. ٹھیک ہے. اور سیل کون کر رہا ہے؟ اسی سیلر کا نیم ہے. تو اگر اوپر اور نیچے دونوں جگہ پہ آپ کو سیلر کا نیم نظر آئے گا تو اٹس مین کہ یہ FBM سیلر ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ اس پروڈکٹ میں FBM سیلر کون سا ہے اور FBA سیلر کون سا ہے. ٹھیک ہے. تو امید ہے آپ کو یہ ٹرم سمجھ آیا ہوگا. اب چوتھا جو چیز ہے BSR.
BSR کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک نمبر ہوتا ہے جو امیزون ہر پروڈکٹ کو پرفارمنس کے بیس پہ دیتا ہے. مطلب جتنا پروڈکٹ کی سیلنگ زیادہ ہو اتنا ہی اس کا BSR یہ نمبر کم ہوگا، لو ہوگا. اگر پروڈکٹ کی سیلنگ کم ہو تو اس کا BSR یہ نمبر زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ سیلنگ کے بیس پہ امیزون ہر پروڈکٹ کو ایک نمبر دیتا ہے. لیٹس سی میں اس لسٹنگ کو میں ایک دوسرا لسٹنگ اوپن کر رہا ہوں. یہاں پہ میں نے اوپن کیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. اگر اس کی سیلنگ زیادہ ہو تو اس کا BSR کم ہوگا. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں یہاں پر پروڈکٹ ڈیٹیل میں ہمیں یہاں پہ ملیں گے. اب یہ جو پروڈکٹ ہے اس کی سیلنگ زیادہ ہے، ہائی ڈیمانڈ پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے، بیسٹ سیلرز رینک، اس کی زیادہ سیلنگ ہونے کی وجہ سے اس کا BSR کم ہے، 1 ہے. اگر اس کی سیلنگ کم ہو جائے نا تو آٹومیٹکلی اس کا یہ نمبر بھی زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، جتنا پروڈکٹ کی سیلنگ زیادہ ہو یہ BSR یہ نمبر کم ہوگا، لو ہوگا. اگر سیلنگ کم ہو جائے تو اس کا BSR زیادہ اوپر چلے گا، 500 700 1000 اس طرح اوپر چلے گا جتنا سیل کم ہوگا. ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو یہ بھی سمجھ آیا ہوگا. اب ہمارے پاس جو چوتھا چیز ہے جو ہم بار بار اس کو یوز کرتے ہیں امیزون میں، ٹھیک ہے، تو وہ ہوتا ہے ASIN. ٹھیک ہے، اے مطلب امیزون اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر. یہ ایک یونیک نمبر ہوتا ہے جو امیزون ہر پروڈکٹ کو پہچاننے کے لیے دیتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح کہ ہمیں ہر کنٹری میں ایک ID کارڈ ہوتا ہے، اس پہ ایک یونیک نمبر ہوتا ہے پہچاننے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح امیزون بھی ہر پروڈکٹ کو ایک یونیک نمبر دیتا ہے جس کو ASIN کہتے ہیں، امیزون اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر، ایسن اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی میں آپ کو پریکٹیکلی دکھاتا ہوں. یہ کہاں پہ ہوتا ہے، یہ آپ نے یہاں پر پروڈکٹ ڈیٹیل میں آپ نے دیکھنا ہے، یہ ہے. ٹھیک ہے، ASIN یہ نمبر ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا نمبر یہ اس پروڈکٹ کا ایسن نمبر ہے، ASIN نمبر. ٹھیک ہے، یہ ایک یونیک نمبر دیتا ہے پہچاننے کے لیے. امیزون ہر پروڈکٹ کو یہ جب بھی کسی پروڈکٹ یہ لسٹنگ جب بھی کوئی لسٹنگ ہو جائے تو امیزون اس پروڈکٹ کو یہ نمبر دیتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو کاپی کریں نا اور اس لسٹنگ کو ہم ختم کریں یہاں سے، مطلب اس کو ہم ریفریش کرتے ہیں تو یہ لسٹنگ ہم سے ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب اگر ہم چاہتے کہ اس جو پہلے ہم نے لسٹنگ اوپن کیا تھا دوبارہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، تو اس وہی نمبر اگر ہم دیں گے تو ایگزیکٹ وہی پروڈکٹ امیزون ہمیں دے گا. شاید وہ پیسٹ نہ ہو. ٹھیک، اوکے ہو گیا. تو یہ نمبر اسی پروڈکٹ کا ہے، ایسن ہے. ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم سرچ کریں تو ایگزیکٹ وہی پروڈکٹ امیزون ہمارے لیے نکالے گا. ٹھیک ہے، یہ والا پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم اوپن کرتے ہیں تو ایگزیکٹ یہ وہی پروڈکٹ ہے جو ہم نے پہلے دیکھا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ASIN نمبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اپنی فرسٹ ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے مینول طریقے سے پروڈکٹ کو کیسے ہنٹ کرنی ہے اور پروڈکٹ سلیکشن کیسے کرنی ہے وداؤٹ اینی ٹولز. مینول طریقے سے فری آف کاسٹ ہم وننگ پروڈکٹ کو کیسے نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے مینول طریقے سے ہمارے پاس 4 میتھڈ ہے: کیٹیگری وائز، اسپائن میتھڈ، بیسٹ سیلر میتھڈ، کی ورڈ ریسرچ. ان 4 میتھڈ پہ ہم اپلائی کریں گے اور ہم وننگ پروڈکٹ کو نکالیں گے. لیکن جس بھی میتھڈ پہ ہم اپلائی کریں گے اور پروڈکٹ کو ہنٹ کرتے ہیں تو ہم نے اس کرائٹیریا کو سامنے رکھتے ہوئے پروڈکٹ کو ہنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل اس میں ہمارے ساتھ ہے برانڈ رجسٹر. نان رجسٹر برانڈڈ پروڈکٹ کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے. مطلب جو بھی پروڈکٹ ہو اور اس کے جو برانڈ ہو وہ رجسٹرڈ نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کا ٹریڈ مارک رجسٹر نہ ہو، مطلب رجسٹرڈ برانڈڈ میں ہم نے نہیں جانا. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہم ایسی پروڈکٹ پہ جائیں گے جس کی برانڈ رجسٹرڈ ہو تو پھر امیزون ہم سے انوائس مانگے گا. ٹھیک ہے، اور یا اتورائز لیٹر ڈسٹریبیوٹر یا سپلائر کا. تو ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس کے برانڈ رجسٹر ہے یا نہیں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ لیٹس سی یہ ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہے. اب ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کی برانڈ رجسٹر ہے یا نہیں. تو اس کا ایک سمپل طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم برانڈ پہ کلک کریں گے. تو اگر ہمارے سامنے اس طرح کوئی پوسٹر یا ڈیزائن نہ ہو
تو پھر اٹس مین کہ یہ برانڈ رجسٹر نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے اس برانڈ کا نیم کو کاپی کرنا ہے۔ فار ایگزامپل یہ ایک برانڈ ہے YLL، اس کو ہم کاپی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے۔ اور ایک ویب سائٹ ہے mercuria.com، اس پہ ہم نے جانا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ریفریش کرتے ہیں اور اس کو ہم ریفریش کرتے ہیں یہاں سے۔ اس کو میں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس کو لاگ ان کیسے کرنا ہے۔ تو اب ہم نے، اگر آپ اس کو فرسٹ ٹائم لاگ ان اوپن کریں گے اس ویب سائٹ کو، تو آپ کو اس طرح شو ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے سمپل پہلے آپ نے گوگل کے ساتھ، جی میل کے ساتھ سمپل آپ نے اس کو لاگ ان کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایشیا کو سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ آپ نے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اب یہ کیونکہ ہم اسی کنٹری میں برانڈ رجسٹری دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس برانڈ کا نیم یہاں پر پیسٹ کرنا ہے اور سرچ کریں گے۔ اس کو سرچ کرتے ہیں تو اب یہاں ہمیں شو ہوگا کہ یہ برانڈ رجسٹر ہے یا نہیں UAE میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ برانڈ اس کو ہم سرچ کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم گوگل کے ساتھ لاگ ان کرتے ہیں سمپل۔ اس کو لاگ ان کرتے ہیں گوگل کے ساتھ، اس طریقے سے آپ نے گوگل کے ساتھ اس کو لاگ ان کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اب لاگ ان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس برانڈ کو سرچ کرتے ہیں، تو سرچ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو سرچ کرتے ہیں دوبارہ، تو اب ہمارے ساتھ فاؤنڈ 0 ٹریڈ مارک شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر 0 ہمیں شو ہوں گے نا، تو اٹس مین اس کا مطلب ہوگا یہ برانڈ رجسٹر نہیں ہے UAE میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ برانڈ رجسٹر نان رجسٹرڈ برانڈ ہے، ٹھیک ہے، ہم اس میں جا سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو اور کرائٹیریا ہے اس کے مطابق یہ پروڈکٹ نہیں ہے، تو ہم نے اس کو چھوڑنا ہے۔ پرائس بھی اس کی کم ہے، اور دوسرا اس میں سیلرز زیادہ ہے، FBA سیلرز، ٹھیک ہے۔ نمبر آف سیلر اس میں زیادہ، 43 سیلر اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم بھی اس میں انٹر ہو جائے تو ہم 44 ہوں گے، اور اس میں کمپٹیشن زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں پرائس وار بھی ہوگا، تو ہم نے ایسے پروڈکٹ کو اگنور کرنا ہے۔ تو جسٹ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ برانڈ رجسٹری جو ہم دیکھتے ہیں اس طریقے سے ہم نے دیکھنا۔ اب میں ایک رجسٹرڈ برانڈ کو دیکھتا ہوں، ایسی برانڈ جس کی جو رجسٹر ہو UAE میں، تو ہم اس کو یہاں سے چیک کرتے ہیں۔ اب یہ برانڈ ایک رجسٹر برانڈ ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو بھی سرچ کرتے ہیں یہاں سے، تاکہ ہمیں شو ہوں گے کہ کس طرح یہ ہمیں نظر آئے گا۔ اس کو ہم سرچ کرتے ہیں یہاں سے، تو فاؤنڈ 2، اس طرح اگر 2 3 اس طرح ہمیں شو ہوں گے تو اس مین کہ یہ برانڈ رجسٹر ہے، ٹھیک ہے۔ موومنٹ، یہ جو برانڈ کا نیم ہے یہاں پر وہ شو ہو رہا ہے، کلاسز، اسٹیٹس، اس طرح اگر ہمیں رجسٹرڈ، اس طرح اگر ہمیں شو ہوں گے، اس طریقے سے، اس طرح انٹرفیس اگر ہمیں شو ہوگا تو اٹس مین کہ یہ برانڈ رجسٹر ہے۔ اب اس برانڈ میں ہم انٹر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے BSR، بیسٹ سیلرنگ۔ میں نے آپ کو پچھلے کلاس میں اس کو ڈسکس کیا تھا کہ BSR کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو BSR یہ ہمارے ساتھ ایک پروڈکٹ کی BSR 1500 سے اوپر ہو تو ہم نے اس پروڈکٹ کو چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے نیچے ہو 1000 700 500 300 اس طرح کے ہو BSR، تو ہم نے اس پروڈکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ اور FBA سیلرز منیمم 3 سیلر اس میں مسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر آف سیلر اس میں FBA سیلر اس میں 3 مسٹ ہے، 3 سیلرز، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ 3 FBA سیلر ہمارے جیسا اس پروڈکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پروڈکٹ کو سیل کرتے ہیں، تو ہم بھی اس میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 3 سیلر اس میں ضروری ہے، مسٹ ہے، منیمم۔ اور Amazon از اے سیلر، خود اس پروڈکٹ میں از اے سیلر نہ بیٹھا ہوا ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ Amazon کے ساتھ ہم کمپٹیشن نہیں کر سکتے، کیونکہ Amazon پر فیس، FBA فیس، شپنگ کاسٹ اور سٹوریج کاسٹ وہ Amazon پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ ہم کمپٹیشن نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جو بھی پروڈکٹ ہو اس میں Amazon از اے سیلر نہ ہو تو پھر ہم نے اس پروڈکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے پرائس کو دیکھنا ہے کہ پروڈکٹ
لو ٹکٹ پروڈکٹ، بالکل لو ٹکٹ پروڈکٹ نہ ہو، 60 یا اس سے اوپر کے پروڈکٹ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اس کی پرائس کم ہو تو پھر اس میں ہمارے لیے کمپٹیشن زیادہ ہوگا، کیونکہ اس میں زیادہ سیلرز ہوں گے، اور ہائی ٹکٹ پروڈکٹ میں سیلرز منیمم ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے ساتھ ہمیں سیلنگ کا چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ ہمیں بائی بکس مل جائے گا اور ہمارے سیل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پرائس کو دیکھنا ہے کہ 60 اس سے اوپر کی پرائس میں پروڈکٹ ہو، ٹھیک ہے، تو اس پروڈکٹ میں ہم نے جانا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پروڈکٹ کی ریٹنگ دیکھنا ہے کہ پروڈکٹ کی ریٹنگ 3.5 ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں کہاں پر ملیں گے، میں آپ کو پریکٹیکلی دکھاتا ہوں۔ پروڈکٹ ریٹنگ، یہاں سے ہم ایک پروڈکٹ کو اوپن کرتے ہیں، لیٹس سی یہ ایک پروڈکٹ ہے، میں اس کو اوپن کرتا ہوں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ پروڈکٹ کی بی ایس ریٹنگ، اب اس پروڈکٹ کا جو ریٹنگ ہے 4+ ہے، ٹھیک ہے، یہ ریٹنگ ہے سٹارز، اور ایک ریویوز ہوتا ہے جو کسٹمر دیتے ہیں پروڈکٹ کی کوالٹی پہ۔ ہم نے یہ بہت میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے، پروڈکٹ ہنٹنگ کے ٹائم ہم نے ریویوز کو بھی دیکھنا ہے اور ریٹنگ کو بھی دیکھنا ہے، 3+ ہونی چاہیے، 3.5، ٹھیک ہے، اس طرح کے، اس سے اگر کم ریویوز ہوں ہم نے اس پروڈکٹ کو چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے کسٹمر اس سے خوش نہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے ساتھ جو ریویوز ہوتا ہے، جب بھی کسٹمر ایک پروڈکٹ کو پرچیز کرتا ہے تو ضرور وہ اس پروڈکٹ پہ ریویوز اور ریٹنگ دیتا ہے۔ تو جو 5 ریویوز دیتا ہے کسی پروڈکٹ پہ تو وہ کسٹمر اس پروڈکٹ کی کوالٹی سے خوش ہوتا ہے، تو 5 ریویوز دیتا ہے۔ 4 ریویوز والا وہ کسٹمر بھی اس پروڈکٹ سے خوش ہوتا ہے، لیکن 3 ریویوز جب کسٹمر دے تو یہ نیوٹرل ہوتا ہے، نہ اس پروڈکٹ کی کوالٹی نہ اس سے خوش ہو نہ ناراض ہے، ٹھیک ہے۔ اور 2 اور 1 ریویوز اگر دے سٹار دے تو کسٹمر اس سے کوالٹی کے بیکار ہونے پر اس کا اطلاق ہوگا کہ کسٹمر اس سے ناخوش ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے ریویوز اور ریٹنگ کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے پروڈکٹ کی ریویوز کہ وہ منیمم 10 ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اگر اس سے کم ہو تو پھر اس پروڈکٹ کو لسٹنگ کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ اب اس پروڈکٹ پہ جو ریویوز ہے یہ 5199 ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ پروڈکٹ میں سیلرز، میکسیمم سیلرز 8 سیلر ہوں، اس سے زیادہ نہ ہوں۔ اگر نمبر آف سیلر 8 یا 7 سے زیادہ ہو جائے 9 سے تو پھر اس میں کمپٹیشن زیادہ ہوگا اور پھر ہمیں اس میں سیلنگ کی چانسز کم ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس سیلر میں یہ جو لسٹنگ ہم نے اوپن کیا ہے ابھی بائی بکس، اس میں امیزون بھی ایز اے سیلر بیٹھا ہوا ہے اور بائی بکس امیزون کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس پروڈکٹ کو یہاں پہ اگر یہ چھوٹا سا باکس ہے نا، اس میں آپ کو تمام سیلر شو ہوں گے جو اس پروڈکٹ کو سیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو چھوٹا سا باکس ہے یہ اس کو بائی باکس کہتے ہیں۔ یہ بس یہاں پہ آپ کو جس بھی سیلر کا نام نظر آئے سولڈ بائی کے سامنے تو بائی باکس اسی سیلر کے ساتھ ہوگا اور سیل بھی اسی سیلر کو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب بھی کسٹمر آئے گا جب تک اس کا یہاں پر جس سیلر کا نیم ہوگا سیل اسی سیلر کو جائے گا، کیونکہ یہ بائی باکس ہے، اس کو ہر سیلر چاہتا ہے کہ میں اس کو ون کروں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ون کرنے کے لیے ڈیفرنٹ طریقے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ برانڈ، جو برانڈ ہونا پروڈکٹ کی، جس برانڈ کی پروڈکٹ ہو، برانڈ خود اس میں ایز اے سیلر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو برانڈ ہے ہم نے لیٹس سپوز یہ ایک برانڈ کا پروڈکٹ ہے، یہ جو برانڈ نیم ہے ہم نے اس برانڈ نیم کو یہاں پہ چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اگر ہم نے سلیکٹ کرنا ہے، اس کو ہم کلک کرتے ہیں یہاں پہ تو ہمیں تمام وہ سیلرز شو ہوں گے جو اس پروڈکٹ کو سیل کر رہا ہے۔ پھر ہم نے یہاں نیچے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے اور ایک سیلر یہ ہے جو اس پروڈکٹ کو سیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور 34 پہ، ٹھیک ہے، درہم پہ۔ اور تو یہاں ہم نے ایک سیلر کے نیم کو دیکھنا ہے کہ یہ برانڈ کا نیم تو نہیں ہے، اگر سیم وہی نیم ہمیں یہاں پہ بھی نظر آئے گا تو ہم نے اس پروڈکٹ کو چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس پروڈکٹ کو برانڈ خود سیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اگر برانڈ خود اس میں انوالو ہو، ایز اے سیلر وہ موجود ہو اس میں، تو ہم نے اس پروڈکٹ کو چھوڑنا ہے۔ تو اب ہم نے اس کرائٹیریا کو سامنے رکھتے ہوئے پروڈکٹ ہنٹنگ سٹارٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔
اور تمام میتھڈ پہ ہم اپلائی کریں گے. جس بھی میتھڈ پہ ہم اپلائی کریں گے تو اس کرائٹیریا کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پروڈکٹ سلیکشن کرنی ہے. ٹھیک ہے.